اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب اما ترینی ما یوعدون۔ تم عرض کرو کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھا دے، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھا دے، یعنی کہ جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جو ان کو، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا یوں کیا کریں کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا دنیا میں ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے میرے رب مجھے ان دالوں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ ٹھیک ہے نا جی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اس کا یہ ہے کہ اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قادر ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اس پر قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں، مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ جو ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا گیا ہے جو اس عذاب کا انکار کرتے اور اس کے اسیر اڑاتے تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، ادفع باللتی ہی احسن، تو سب سے اچھی بھلائی سے، سب سے اچھی جو ہے نا بھلائی سے برائی کو دفع کرو، بھلائی سے کیا کرو؟ برائی کو دفع کرو، یعنی سب سے جو اچھی بھلائی ہے نا وہ کیا ہے کہ بھائی اسے جو ہے نا بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ ٹھیک ہے، نحن عالم، ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بما یصفون، جو یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے اس خوبصورت جملے کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا معنی یہ بنتا ہے توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے، اسے شرک کی برائی کو دفع فرمائے، طاعت و تقوی کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے ہیں، اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت سے فرمائیں کہ جس سے دین میں جو ہے کہ کوئی سستی وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و ارشاد فرمایا قل رب اعوذ بک، اے میرے محبوب پھر آپ یوں فرمائیں، یوں عرض کریں، رب اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یحضرون۔ ٹھیک ہے نا جی، اصل میں یہ تھا ان یحضرون، آپ کو پتہ ہے نا ان یحضرون، یہ عیسیٰ غزالی صاحب بتائیں گے کہ یہ ان یحضرون یہ کون سا صیغہ ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ان ہے نا یہ حروف فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ جی غزالی صاحب۔ جی، یک درونا کیا نام ہے؟ یہ تو کیا نام ہے، مظاہرے لگ رہے۔ مضارع لگ رہا ہے تو ان جو ہے نا یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو جب جو حروف نواسب ہیں وہ جو ہے نا نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر جو نون اعرابی موجود ہے۔ جی ہاں وہ تو ہے ویسے، کیوں یک درو موجود ہونا نہیں چاہیے ہونا؟ تھا، ہاں، یک درو ہونا چاہیے تھا۔ یحضرو ہونا چاہیے نا، تو یحضرو نے کیوں ہے اللہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو پھر نون، تو یہاں پر نون کو فتح ہونا چاہیے نا، یہاں پر نون کو تو کسرہ ہے۔ جی، نقطہ تو ہے ویسے، یک نقطہ درو۔ تو نون کو ہے، ظاہر بات ہے، لیکن یہ کہ یہ کیوں اس یہ طرح کوئی کیوں اسم ہے؟ تو اسم بھی نہیں ہے۔ فعل ہے نا، اسم کیوں ہے بھائی؟ یہ فعل ہے نا، یہ مخدوم صاحب بتائیں گے۔ جی مخدوم صاحب آپ یہ بتائیں کہ این یحضرون یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ جس پر آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ کون سے فعل کا صیغہ ہے؟ چلو آپ غزالی صاحب بند کر دیں، مائک میوٹ کر دیں آپ۔ جی مخدوم صاحب بتائیں گے۔
یہ سن لیں، یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیں کہ جب حروف نواسب آتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر میں جو نون اعرابی ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. تو اب یہ نون اعرابی گر گیا، یہ نون جو ہے نا یہ اعرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. بالفرض یہ دیکھو، یضرب مانے وہ مارتا ہے، یضربان مانے وہ دو مارتے ہیں، یضربون مانے وہ سب مارتے ہیں. تو اب جیسے آپ ان داخل کریں گے تو یہ بن جائے گا ان یضربو. ٹھیک ہے نا جی، یہ کہ وہ ماریں. ٹھیک ہے نا جی، کیا ہے یہ کہ وہ ماریں. جب آپ کریں گے نا مجھے ماریں، یہ کہ وہ مجھے ماریں، تو پھر مانا کیا، پھر یوں ہو جائے گا ان یحضرونی، ان یحضرونی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں پر یا کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ جو نون ہے نا یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے. سمجھ میں بات، یہ نون اعرابی ہوتا تو پھر اصل میں جی یہ یحضرو، یہ جو نے ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر منع کر رہا ہوں میں نا، اور میں پناہ چاہتا ہوں اے میرے رب آپ سے پناہ چاہتا ہوں یہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. تو میرے پاس کس کا معنی ہو رہا ہے، اس نون کا معنی ہو رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی یہ یا مخذوف ہے یہاں پہ، ہیں؟ یا کے مخذوف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یا مخذوف کیوں ہے؟ یا جو ہے نا یہاں پر محذوف ہے تخفیف کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر یا معذوف ہے، اصل میں یا معذوف ہے، میں تھا یا دورونی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو اعوذ ربی، یہ رب جو نا اصل میں تھا یا ربی، یہ اصل میں کیا تھا یا ربی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ رب، یہاں پر اس کو کسرہ کس نے دیا، حالانکہ اس سے پہلے نہ تو حرف جار ہے، نہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ اور کوئی چیز ہے، یا نہ مضاف الیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بن رہا ہے ربی. ربی کیوں بن رہا ہے، اصل میں یہ تو یا ربی تھا. کیا تھا، یا ربی. اب مانا دیکھو، میں کیا کرتا ہوں، اور میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے اے میرے رب، اے میرے رب. یہ جو اے مانا ہو رہی ہے نا یہ یا یہاں پر محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. ربی اے میرے رب، این یحضرونی یہ کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یعنی اصل عبارت یوں بنے گی. ٹھیک ہے جی. اصل عبارت کیا بنے گی، اعوذ بکا یا ربی ان یحضرونی. اصل میں یہ بات یہ تخفیف کی وجہ سے پڑھتے ہیں اعوذ بک رب ان یحضرون. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی. ارجعونی، اب دیکھو نا یہ یہاں پر بھی اس طرح ہے، ارجعون یہ امر کا صیغہ ہے نا، سمجھے بات، ارجعون امر کا صیغہ ہے نا. ہاں چلیں آگے چلیں، آگے دیکھیں کہ بھائی منع کریں. حتی یہاں تک کہ جب ان میں کسی ایک کو موت آتی ہے، قال تو وہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب پھیر دیجئے مجھے. یہ نون کا معنی ہو رہا لعلی اعمل صالحا، کاش کہ میں جو ہے نا یہ شاید مانا شاید کہ میں اب کچھ اچھا ہی کروں، فی ما ترکت کلا اس میں جو میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو میں چھوڑ کر آیا ہوں شاید ہو سکتا ہے اس میں اچھا ہی کروں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے جو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کیا ہے کہ یہ جو مرنے کے بعد جو ہے جو قبر کی زندگی ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ قیامت کے درمیان آڑ ہے. پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور کو پھونکا جائے گا، اور جو ہے سور کو پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے جی. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان میں رشتے نہیں رہیں گے، ان میں رشتے نہیں رہیں گے بینہم ان کے درمیان. یومئذ ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بات پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب جو ہے نا سور میں پھونک ماری جائے گی نا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جسے پہلا نفخہ بھی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جس کو دوسرا نفخہ کہتے ہیں. تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہیں رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے تھے.
اور ان میں آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتہ داری کی محبتیں باقی نہ رہیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں، ماں باپ، بیٹی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے جیسے کہ دنیا میں پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ ہر ایک اپنے حال میں مبتلا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے، تو یہ اس کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا نا، تو یہ کتابوں میں آتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے جاندار ہیں سارے کے سارے مر جائیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ پھر 40 سال تک جو ہیں وہ یعنی یوں مردہ ہوں گے، اور ان 40 سالوں میں کسی پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے جب 40 سال کے بعد ان کو اٹھایا جائے گا تو لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ لڑ کھڑا کر اٹھیں گے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی ہو، اس کو جو ہے نا اب یوں کہہ لیں کہ بہت بیمار ہو، یعنی وہ سارا دن جو ہے وہ شخص بیماری میں مبتلا رہے۔ پھر جیسے ہی رات ہو جائے تو رات کے ٹائم میں اس کی آنکھ لگ جائے، بیماری فی الحال اپنا زور کم کر دے ہیں، تو جب وہ اچانک جب اس کو صبح اٹھایا جائے تو وہ اس بیماری کا جو زور ہے وہ واپس آ جائے، یعنی وہ بیماری دوبارہ واپس آ جائے، تو وہ کس طرح انسان درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی تھکن کے، اب یوں بھی کہہ لیں کہ تھکن کے بعد انسان کی نیند پوری نہ ہو، تھکن کے بعد انسان کی نیند پوری نہ ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر انسان کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کفار ہیں، جو مر گئے ہیں یا جو مریں گے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ جب اس کے بعد مریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ ان کو پہلے بیماری تھی، یا ان کو پہلے مارا گیا تھا، یا ان کو پہلے جو ہے تکلیف دی گئی تھی، تو وہ ایسا ہے گویا کہ ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ، یعنی ایک لمحہ ان کو نیند آئی، اچھی نیند آنے کے بعد پھر جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ بہت شدت سے کیا محسوس کریں گے؟ درد محسوس کریں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہوں گے نا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ چلیں جی اگلے، فائدہ نفخ فی الصور فلا انصاب، یہ تو ہوگا فمن ثقلت موازینہ، ٹھیک ہے؟ تو جن کیا ہے کہ جن کے وزن بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی شخص جن کیا ہے کہ کامیاب ہے۔ اچھا، دنیا کی ترازو اور آخرت کی ترازو میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی ترازو اور آخرت کی ترازو میں فرق کچھ اس طرح ہے کہ جو دنیا کی ترازو ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ترازو یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے نا وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن جو آخرت کی ترازو ہے نا، اس میں یہ فرق ہے کہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اوپر ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور جو ہلکی چیز ہوگی وہ نیچے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اعمال کو فوقیت حاصل ہے کس پر؟ بد اعمالیوں پر، کیونکہ وہ ویسے بھی اوپر ہوں گے، مطلب ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، وہ پلڑا اوپر ہوگا، اور جن کے اعمال جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اعمال جو اس کے برے ہوں گے وہ نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی جس کا جو اعمال اچھے اوپر چلے گئے وہ شخص کامیاب ہے۔ اچھا جی، آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ ومن خفت موازینہ، اور جن کے جو ہے نا وہ اعمال ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں خاسروا انفسهم، تو ان کو اپنی جانیں جو ہے نا انہوں نے گھاٹے میں ڈالی، انہوں نے جانیں اپنی، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم، اور ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی، یعنی اس طرح جو ہے نا وہ جو نار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے منہ پر ایسے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جس طرح تھپڑ ماری جاتی ہے نا، جو آگ جو ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ جب آگ قریب آ کر چلی جائے تو انسان کو کتنا جو ہے نا وہ درد ہوتا ہے، اس طریقے سے
فی وہم فیہا کالہون، اور وہ جو ہے نا، اور اس میں جو ہے نا وہ منہ کیا ہو جائیں گے، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، یعنی ان کے جو ہے نا وہ بہت درد محسوس کر رہے ہوں گے۔ پھر کہیں علم تکن آیاتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم پر میری آیتیں تتلا نہیں تھے، تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فکن تم بہا تکذبون، کہ تم انہیں جو ہے نا جھٹلاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پھر کیا وہ کیا کہیں گے، کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پر جو ہے نا غالب آ گئی تھی ہماری بدبختی۔ ٹھیک ہے جی، رب قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اور ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کیا تھے، یعنی ضالین کا معنی ہوتا ہے اس کا گمراہ لوگ تھے ہم۔ ٹھیک ہے جی، ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ ٹھیک ہے نا جی، تو کہتے ہیں اگر ہم پھر اس طرح کریں تو پھر ہم ظالم ہیں، یعنی اگر دوبارہ ہم جو ہے نا لوٹیں نا اس بات، یعنی دوبارہ ہم اگر کام کریں تو پھر ہم ظالم ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا، ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھئی اخسئوا فیہا ولا تکلمون، کہ تم دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے تم بات بھی نہ کرو۔ لا تکلمون، لا تکلمونی، یہاں پر نوشین بہن بتائیں گے کہ یہ کون سا سیگا ہے، یہ کون سا سیگا ہے۔ جی میں نے معنی بھی آپ کو بتا دیا نوشین بہن، یہ تو آسان سیگا ہے، بتا پائیں گے آپ؟ حضرت یہ تو مدارے کا سیگا ہے، ولا نفی ہے، لا تکلمون، لا نفی، یہاں پر معنی کیا کر رہا ہوں میں، معنی کر رہا ہوں مجھ سے بات نہ کرو۔ مجھ سے بات نہ کرو، اچھا یہ پھر تو نہیں یہ والی ہو بات گیا ہے۔ نا، امر نہیں ہو گیا نا، ہاں اب بتائیں۔ امر نہیں، اب سیگا بتانا ہے۔ ہوں، سیگا تو جمع کا سیگا ہے، مجھ سے بات نہیں کرو، جمع متکلم کا سیگا ہے۔ جمع متکلم کا کیسے ادھر سیگا، جمع مذکر مخاطب کا سیگا ہے نا، جمع مذکر مخاطب، سوری، ہاں صحیح، تو مذکر نہیں میں تو نون تو مخاطب۔ نہیں آتا، نہیں میں نون آتا ہے، کیا نہیں آتا؟ نون نون نہیں آتا، یہ لا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، تدریبات، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، دیکھو یہاں پر نون آیا ہے۔ جی حضرت یہ نون آیا ہے، لیکن ایک اسی قاعدے کی طرح آیا ہے، یہ آنا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں کا سوال جو ہے، یہ اس پہ سوچ رہی ہوں میں کہ کیوں آیا ہے۔ میں نے شاید آپ کو تکلم، بارے میں پہلے آپ کو بتایا تھا شاید، ہاں کل پرسوں بتایا تھا آپ نے۔ آج میں نے دوبارہ بتایا ہے، اب بھی دوبارہ بتا رہا ہوں۔ حضرت میں ابھی آئی ہوں نا، ہاں خیر اب اب بتائیں۔ ہاں ہاں، یہ ہے کہ یہ جو لا تکلمون، یہ جو ہے نا یہ علیحدہ سیگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون سا نون علیحدہ ویسے سیگا ہے؟ لا تکلموا تکلمون، علیحدہ سیگا ہے۔ ہاں نون کا تعلق اس کی، نون جو ہے نا یہ علیحدہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، کس طرح کہ اصل میں یہ تھا لا تکلمونی، یعنی اللہ ہاں تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب مجھ مجھ سے سے بات بات نہ نہیں، کرو، مجھ سے بات نہ کرو، صحیح، تو پھر یا پر یا جو ہے نا یہاں پر ہٹا دی گئی تخفیف کی وجہ سے، اس کو زیر دے دی گئی نون کو، تاکہ یہ ہاں یا نہیں، کی اہمیت پر مرد کرے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ لا تکلمو جو ہے وہ الگ سیگا ہے، اور نون جو ہے نا وہ الگ ہے، یہ لا ہاں تکلمونی تھا، ہاں نی کے مطلب مجھ سے، تو اب یا کو حذف کر دیا گیا، اور یا کے جب حذف کی جاتی ہے تو یہ نون پہ کسرہ یا کی وجہ سے آیا ہے، تو معنی کیا بنے گا کہ بھائی کہ مجھ سے اور بات نہ مجھ سے بات نہ کرو، دیکھو نا معنی کیا ہے، مجھ سے بات نہ کرو۔ مجھ سے بات نہ کرو، آگے چلے صحیح، جی، انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، بے شک میرے بندوں کا ایک جو ہے نا کیا ایک گروہ ہے، یقولون جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے،
ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور ہم جو ہے نا اور تو زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم اور تو سب تو تم نے انہیں کیا کیا، سخریہ، سخریہ کا معنی ہوتا ہے مذاق، اور تم نے اس کو مذاق بنا لیا، حتی انسوکم یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں یہاں کہ انسوکم کہ بھائی تم ان کو بھول گئے، میرے ذکر کو تم بھول گئے ہیں، وکنتم منہم تضحکون اور جو ہے نا کہ تم اس میں کیا کرتے تھے، ہنسی کرتے تھے، انی جزیتم الیوم بما صبروا آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا، کیا بدلہ، انہم الفائزون وہ لوگ جو ہے کہ یہ فائز ہیں۔ تو یہ جو والی آیت ہے اور اس کے بعد جو دو آیت ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے کافرو تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے مومن بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارا رب ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف آیا اس کی تصدیق کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل فرما کر ہم پر احسان فرما، تو کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ اے کافرو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق بنانے نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تمہیں میرے عذاب کا خوف ہی نہیں رہا، اور تم ان سے جانے کے ہنسا کرتے تھے اور ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن بے شک آج میں نے انہیں تمہاری اذیت اور مذاق اڑانے پر جانے کے صبر کا بدلہ کیا دیا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور وہی کامیاب ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی اس آیت کا خلاصہ، اس آیت کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ٹھیک ہے نا جی، تو فرمایا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہرے، اللہ فرمائے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہرے، کتنے مطلب، وہ پھر کہیں گے کہ بھئی قالوا لبثنا یوما او بعد یوم کہ ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر کہتے ہیں کہ فاسأل العادین، تو کہتے ہیں کہ بھئی گننے والوں سے جو ہے نا کہ دریافت کروا، قال ان لبثتم الا قلیلا، تو فرمایا کہ تم نہ ٹھہرے مگر جو ہے نا بہت تھوڑا، ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہوتا ہے، یعنی یہ دنیاوی زندگی جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا اب آگے چلیں ذرا، اس کے بعد پھر کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، وانکم الینا لا ترجعون اور تم جو ہے نا ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مزید یعنی یہ فرمائی کہ اے بدبختو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر جو ہے کہ عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں ہم جو ہے نا کہ تمہارے اعمال کی ہم جزا دیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، کہ بھائی وہ تو جو ہے نا کہ ایک بلندی والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی والا ہے اور وہ حق ہے، لا الہ الا کوئی معبود نہیں مگر وہ رب العرش العظیم، اور وہی جو ہے نا کہ رب العرش العظیم، وہ یدعو مع اللہ۔ اب یہاں پر یہ اس معنی کا ذرا ترجمہ سنیے گا، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس آیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ومن یدعو اللہ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کیا کرتا ہے، بلاتا ہے، یدعو کا معنی یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا، ٹھیک ہے جی، اب بلانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے، بلاتے ہو نا، تو جب آپ کسی کو بلاتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں بلانا چاہیے نا، حالانکہ ہم اللہ کو بھی بلاتے ہیں، تو یہاں پر یدعو جو ہے نا یہ معنی ہے یعبدو، یدعو کس کے معنی میں ہے، یعبدو، ومن یعبد مع اللہ الہا آخر، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرے کسی اور کی بھی عبادت کرے، تو وہ شخص لا برہان لہ بہی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جس کی کوئی سند بھی نہیں، یعنی دوسرے الہ کی کوئی سند بھی نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، کہ بے شک کفار لوگ کامیاب نہیں ہوگے۔ تو ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر وہاں بھی حضرات کیا کرتے ہیں، جو بنی حضرات یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا من یدعو مع اللہ، اور کون ہے جو ہے نا بلاتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، یہاں پر بلانا مقصد نہیں ہے، یہاں پر مقصد ہے یعبد مع اللہ،
اور جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کی، ایسا الہ کہ اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بے شک کفار جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور اے محبوب آپ عرض کریں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اچھا یہ رب جو ہے یہاں پر نوشین بن آپ بتا سکتی ہیں کہ یہاں پر یہ رب کہ اس پر جر کیوں ہے؟ جی حضرت اس پہ جر اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہے مطلب 2 دفعہ با ہے۔ 2 دفعہ تو با ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں تو یا تھی نا اس کے ساتھ، کیسے تھی یا؟ یہ ربی تھا ربی تو تھا، چلو تو جی جی تو اے کا یا معنی اس نکل رہا ہے، اے کا معنی کہاں سے نکل رہا ہے؟ اے کا منع کہاں سے نکل رہا ہے؟ وقل ربی حضرت اس سے نکل رہا ہے نا کہ اگر ہم ربی کہتے ہیں تو میرے رب ہوتا ہے نا۔ ہاں تو یوں ہونا مانا چاہیے نا بھائی میرے رب، اے کہاں سے آیا اس کا معنی؟ واو جو ہے اس کے ساتھ واہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ اور ہوتا ہے، اور کل تم کہو ربی، ہاں تو اس کی معنی تو ویسے اس طرح سے بنتی ہے نا، اور تم کہو میرے رب، اے میرے رب، اے آ رہا ہے نا، رب غفور، جی مختوم ہاں یہ صاحب۔ تو آ رہا ہے۔ جی مختوم صاحب بتائیے۔ یا محذوف ہاں یا محذوف ہے، یاد رکھیں نوشین بن جہاں پر ربی ہو نا اس سے پہلے یا ہاں محذوف ہوتا ہے۔ اصل میں یہ عبارت یوں تھی وَقُلْ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو آپ فرما دیجئے کہ اے میرے محبوب جو ہے نا مجھ پر مجھے بخش دے اور رحم فرما وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے زیادہ جن رحم کرنے خیر مطلب یہ تو سب سے زیادہ جو ہے نا کہ رحم کرنے والا ہے اور تو سب سے زیادہ برتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ربی تھا یا جو اس کے ساتھ ہم نے محذوف کیے تو وہ اس نے اے کا مطلب دیا ہے۔ یا اچھا نہیں، اچھا یا کا اے کا مطلب نہیں یا ہے، یا الف یا حرف ندا۔ ٹھیک ہے، یا اب یہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہاں پہ یا ہے؟ یہ کس نشانی سے پتا چل رہا ہے؟ جب صرف یہ رب لفظ ہو، جہاں پر رب لفظ ہو اچھا بس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اب سمجھ آ گئی، ہاں جہاں ٹھیک ہے پر صرف صحیح، اب دیکھو نا ہوا اب رب سمجھ آ العالمین۔ گئی، اب سمجھ آ گئی کہ ربی کے سے پہلے یا ربی تھا، مطلب کہ وہ یا حذف کی گئی تو اس سے اب مطلب یہی اخذ کیا جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلے جی، آج ذرا کچھ مسئلہ جو ہے وہ ذرا آپ اچھے طریقے سے سنیے گا، ایک کان سے نہ سنیے گا، دونوں کانوں سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ آج تھوڑا مسئلہ نازک بیان کیا جائے گا، تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ذرا اس کو دونوں کانوں سے آپ نے سننا ہے، ایک کان سے نہیں سننا، ٹھیک ہے نا جی۔ خاص کر کے یہ جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں، دونوں کانوں سے نہیں سنتے، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ ویڈیو وغیرہ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ خچر وغیرہ حلال ہے، فلاں چیز حلال ہے، وہ پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی۔ صاحب قدری نے فرمایا یہ جو ہے نا یہاں پر یہ جو ہے نا آگے بیان ہو رہی تھی نا، جھوٹے کی بیان ہو رہی تھی، وسور الحجرات طاہر مکروہ، تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ لگے گا وسور الدجاجۃ المخلات مکروہ، کہ بھئی اور گندگیوں میں جو پھرنے والی جو مرغی ہے اس کا جو جھوٹا ہے نا وہ مکروہ ہے، لأنہا تخالط النجاست، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نجاست ملی ہوئی ہے، نجاست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نجاست ملی ہوتی ہے۔ اچھا ولو کانت محبوسۃ بحیث لا یصل منکار الی ما تحت قدمیہا لا یکرہ، کہتے ہیں اور اگر وہ باندھی ہوئی ہو مرغی اس حیثیت سے کہ اس کی جو چونچ ہے وہ قدموں کے نیچے تک نہ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا مکروہ نہیں ہے، لوقوع الامن عن المخالطۃ، کہ بھئی اس وجہ سے کہ بھئی وہ جو ہے اس میں امن ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کا جھوٹا مکروہ نہیں، اس لیے کہ اب اختلاط نجاست سے وہ امن والی ہے، ٹھیک ہے جی،
یہ ایک اختلاط نجاست سے وہ امن والی ہے۔ آگے پھر یہ تو بات یہاں تک ایک مسئلہ ہو گیا، آگے پھر کہہ رہے ہیں وَقَضَا سُورُ سَبْعِ الطَّيْرِ، اور اسی طریقے سے جو سبع طیور ہیں، جس طرح شکرا ہو گیا جو پرندوں کو کھانے والے ہوتے ہیں نا، لِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْمَيْتَاتِ، کیونکہ وہ مردار کو کھاتے ہیں، فَأَشْبَهَ الْمُخَلَّاتِ، تو وہ پھر جب مردار کو کھاتے ہیں تو لہذا گندگی میں یہ پھرنے والی مرغی کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح اس کا جھوٹا مکروہ ہے، کس طرح کے سبع طیور کا جھوٹا بھی کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ وعن ابی یوسف، اور حضرت ابو یوسف رضی اللہ تعالی، حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہا اذا كانت محبوسۃ ويعلم صاحب انه لا قدر على منکار لا یکرہ، کہ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرغی باندھی ہوئی ہو اور اس کا مالک جانتا ہے کہ اس پر، اس کے چونچ پر کوئی گندگی نہیں ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ واستحسن المشائخ هذه الروایت، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ، اور ہمارے جو حضرات ہیں، حضرات مشائخ نے اس روایت کو بنظر استحسان دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، وسور ما یسکن البیوت کالحیۃ بیوت کالحیۃ والفارۃ مکروہ، کہتے ہیں کہ بھئی اور اس جانور کا جو ہے نا وہ جھوٹا کہ جو گھروں میں رہتے ہیں، جس طرح سانپ اور جو ہے نا چوہا، ان کا مکروہ ہے۔ کیوں؟ ویسے یہ کہتے ہیں لأن حرمت اللہ میں اوجبت نجاست السور، کہ بھئی گوشت کا حرام ہونا یہ واجب کرتا ہے اس بات کو کہ ان کا جھوٹا نہ پلید ہو، الا مگر یہ کہ انہ سقطت النجاست، نجاست جو ہے نا وہ نجاست کا حکم گر گیا، لعلت الطواف، گھر میں بار بار چکر لگانے کی وجہ سے، کیونکہ چوہے وغیرہ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں بہت سارے چکر لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا، اور اسی طریقے سے جو سانپ وغیرہ بھی جو ہے نا وہ پہلے بہت زیادہ پائے جاتے تھے، فبقیت الکراہۃ، نجس تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے۔ وتنبیہ علی العلۃ فی الحرۃ، اور تنبیہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کی گئی ہے کس پر، بلی پر، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ متنبہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وقال سور الحمار والبغل، یہ مسئلہ نہایت نازک مسئلہ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کہ بھئی جو خچر اور جو ہے گدھا، اس کا جو جھوٹا ہے نا وہ مشکوک ہے، قیل الشک فی الطہارۃ، کہ بھئی کہا گیا کہ شک جو ہے اس کے پاک ہونے میں ہے، تو پاک لأنہ لو کان طاہرا، اگر وہ پاک ہوتا، لکان طہورا ما لم یغلب اللعاب علی الماء، تو کہتے ہیں کہ وہ پاک ہوتا جب تک جو ہے نا کیا ہے کہ لعاب پانی پر غالب نہیں آتا۔ اچھا، بعد نے کہا شک فی طہوریت ہی، کہ بھئی شک جو ہے نا اس کے پاک ہونے میں ہے، مطہر ہونے میں شک ہے، مطہر کا معنی کیا ہوتا ہے، پاک کرنے میں، لأنہ لو وجد الماء المطلق یا یوں بھی کہیں کہ ماء المطلق بھی کہیں کہ اگر پایا، ہاں اگر کسی نے پایا کس کو، مطلق ماء کو، ٹھیک ہے، یہ مجھے مفعول بے بن رہا ہے، لا یجب علیہ غسل رأسہ، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے نا پانی پا لیا تو پانی پر جو ہے نا، پانی والے پر اپنا سر دھونا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ گدھے کے جھوٹے سے اپنا سر دھو لیا تھا، تو اب اس کو ماء مطلق مل گیا تو اس کو واجب نہیں ہے کہ وہ دھو لے سر کو، ٹھیک ہے۔ وقضا لبنہ طاہر، اور اسی طریقے سے اس کا دودھ پاک ہے، جی جناب غزالی صاحب، نوشین بین، آپ کیا کہتے ہیں اس میں کہ اس کا دودھ پاک ہے؟ حضرت ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں، جو لکھا جو ہے، تو اب ہمیں تو یہ میرے لیے تو بہت نئی اور بہت عجیب بات ہے۔ ہاں تو بات یہی جی ہے، یہ دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کہتے جی ہیں قیل ھذا لیس بظاہر الروایت، کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا، یہ جو بات کی گئی ہے قضا لبنہ طاہر، کہ اس کا جو ہے نا وہ دودھ پاک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر روایت میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہوا فی ہے نجس، اس میں نجس ہے، نجاست ہے، سمجھ آئی بات؟ حضرت یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے، یہ شرح لکھی ہوئی ہے، اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے
یہ ہاں صاحب قدور نے لکھی ہے ایسے ہی ہے؟ نہیں یہ صاحب ہدایہ لڑکی ہے، جو لال ہوتی ہے نا لال، صاحب وہ صاحب قدر لکھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک صاحب ہے نا؟ ہدایہ نے. اب جب صاحب ہدایہ لکھ رہے ہیں یا صاحب قدوری، جو یہ بھی ہمارے جو امام جو لکھ رہے ہیں، یہ ظاہری بات ہے حدیث کے ریفرنس میں یہ بات کہتے ہیں نا. ہاں لیکن دیکھیں نا پاک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو پینا بھی جائز ہے. ہاں تو میں وہی میں اس میں کنفیوز ہوں نا کہ دیکھو نا یہ کیا چیز ہے. پاک ہونا مٹی پاک نہیں ہے. ہاں تو یہ سوال بالکل میرے ذہن میں ایسے ہی تھا کہ ہر چیز پاک تو وہ ہم نہیں کھا کھائی جاتی سکتے. نا. ہاں تو نہیں کہنے کھا کا سکتے. مطلب یہ ہے کہ اگر دودھ اس کا لگ جائے، کہتے ہیں وہ ارقہ، اور اس کا پسینہ لا یمنع جواز الصلاۃ، کہ وہ نماز سے نہیں کے روکتی. جائز ہونے کو نہیں روکیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ہم اگر وہ ہاں اس کا دودھ یا پانی، اس کا مطلب جو جوٹھا وغیرہ لگ جاتا ہے کپڑوں ہاں پہ، تو اس سے نماز کے لیے ہم نہیں رک جائیں گے، مطلب وہ ناپاکی میں نہیں آ جائے گا. ہاں لیکن اس کا ناپاکی. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں ہم، یہ مقصد نہیں ہے. ہاں اب سمجھ ٹھیک ہے. میں آیا. جی جی بالکل کلیئر ہے. ہاں وہ تو یہ ہے نا کہ بھائی ان کو تو اچھا، صرف مقصد جو یہ ہمارے دیوبندی اور وہاں بھی حضرات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو طاہر پاک ہونا آیا ہے تو اس کا مقصد ہم پی سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہاں ہیں. ہاں وہ اس طرح ان تو وہ کو اس طرح ان کو یہ عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اگر مٹی جو ہے وہ پاک ہے تو وہ بھی تو ہم نہیں کھاتے ہیں نا. وہ عقل تو جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ دے تب نا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں کہ وقت فقضا سورہ، اور اسی طریقے سے اس کا جو جھوٹا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صحیح تو ہے. آپ نے بات یہاں سمجھ لیا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. جی. ہاں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں وہ یروی نص محمد علی طہارتہ، کہ بھئی اس کی جو ہے حمار کی طہارت پر. ہاں کھوتی کا دودھ ہوگا بھائی، ظاہر بات ہے، سمجھ میں آئی بات. تو آپ لکھ رہے ہیں بالکل. تو یہاں تو جو ہے نا گیا کہ اس کی طرف کیا بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. سنید جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ حمار کی طہارت پر جو ہے نا حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی صراحت جو ہے نا وہ منقول ہے. ٹھیک ہے نا جلاتا ہے وہ سبب شک کے، اور کہتے ہیں کہ جب کہ شک کی وجہ اس کی کیا ہے، اباحت اور حرمت ہے. اباحت اور حرمت میں جو ہے نا کیا ہے کہ جو دلیلیں ہیں وہ متعارض ہیں. بعض دلائل ایسے ہیں کہ جس میں اباحت ہے کہ بھئی جو ہے نا یہ حلال ہے، اور بعض میں جو ہے نا دلیل میں حرمت ہے. تو اب حرمت کی بھی دلیلیں پائی جا رہی ہیں، اور کس کی دلیلیں پائی جا رہی ہیں، اور اس کی بھی اباحت کی بھی پائی جا رہی ہیں. واختلاف الصحابہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کا اس میں اختلاف ہے، فی نجاست ہی و طہارت ہی، اس کے نجس ہونے میں اور اس پاک ہونے میں. وعن ابی حنیفہ انہ ناجس، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ان کا قول آ گیا. ترجیحاً للحرمت والنجاست، کہ بھئی حرمت کو نجاست پر جانے کا کہ ترجیح دیتے ہوئے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک تو یہ تو بات جو ہے نا کیا ہے کہ بالکل کلیئر ہے. حضرت اوپر والی جو چیز جو ابھی آپ نے بیان کی، اس کو تھوڑا مجھے دوبارہ آپ بتا سکتے ہیں تو پلیز. کیا؟ یہ جو لاسٹ جو بات، ایک تو وہ جو پہلی ڈسکس کی وہ تو کلیئر تھی، یہ جو ابھی ہوں جو کی نا یہ والی بات. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضرت امام محمد رحمہ اللہ کی اس میں صراحت منقول ہے کہ کہتے ہیں جبکہ شک کی وجہ سے اس کی بات اور حرمت کے سلسلے میں دلائل کا تعارض ہے. تعارض مقصد مطلب یہ کہ بعض اعتراض ہے. دلائل ایسے ہیں کہ بعض احادیث ایسے ہیں کہ اس میں اباحت کا ذکر ہے، یہ جائز ہے، اور بعض احادیث ایسی ہیں کہ اس میں حرمت کا ذکر ہے. اچھا، ہاں جائز ہے، حرمت ہے، دونوں چیزیں مطلب فیور میں جا رہی ہیں نا. ہاں تو یہ پھر کس کی اس فیور میں میں جا جب رہی ہیں؟ تعارض آ گیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہے. وہ ٹھیک جو ہے جی. وہ دودھ ہاں کی بات کر رہے ہیں اور اس ہاں کے دودھ پسینے کی کی بات ہے. بات. اور اسی صحیح طریقے ہے. سے یہ کہتے ہیں کہ ترجیح دیتے ہوئے حرمت اور نجاست کو، کہ حرمت اور نجاست کو ہم ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ دلیل ہمارے پاس اباحت کی بھی ہے، ہمارے پاس حرمت کی بھی دلیل ہے، تو ہم حرمت اور نجاست والی دلیل کو ترجیح دیں گے کس پر؟ اباحت والی پر. اباحت کیا ہے؟ جائز ہونا.
अच्छा, जायज होने को हम नहीं दे रहे हैं फजीलत, हम नजस होने को तरजीह तरजीह हाँ दे रहे हैं निजासत और हुर्मत वाली को। हाँ अब हुर्मत में ये आ गया ना कि हराम। हाँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, वल बगलु मिन नस्ल हिमारे, और जो बगल है ना, बगल माने खोता, सॉरी खच्चर, बगल जो है ना ये क्या है, ये खोते की नस्ल से यानी गधे की नस्ल से, फयकून बिमंजिलते ही, तो वो जो है ना क्या है कि उसकी जगह पर होगा। ठीक है ना जी, यानी किसकी जगह पर होगा, ये खोते की जगह पर होगा, यानी गधे की जगह पर होगा। और इंशाल्लाह ये जो है ना अभी मजीद आगे इसमें कुछ बहुत बड़ी डिस्कस है, वो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें आपने जी। किधर से पढ़ा मुझे साहब? किधर से हैं पढ़ा जी, आपने अभी? आपने किधर से पढ़ा है अभी? अभी हमने जहां तक पढ़ा, नहीं, आप कह रहे हो नजर नहीं आ रहा ना। हाँ ये जहाँ तो वो फयकून बिमंजिलते ही, जहाँ तक हमने सब पढ़ लिया। नहीं, आप कह रहे हो फ़इन्नहु, हिल रहा नहीं है। आप कह रहे हो हैं, स्क्रीन पे हिला हुआ नजर नहीं, एरो हिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप इसको ना थोड़ा जूम करेंगे ना तो फिर नजर आएगा आपको। जी, ये देखें, नजर आ रहा है अभी? तो ये तो अब दुरुस्त लगा खुल गई है। अब नजर आया? नहीं नहीं, अभी दुरुस्त लगा खुली हुई है। नहीं, मैंने तो ये खोली हुई है, आपके यहाँ नेट स्लो है शायद। अच्छा, बाकी बाकी को नजर आ रहा है। अच्छा, बाकियों को नजर आ रहा है जी ये हिदायत जी है? जी जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ, तो आपके चलिए नेट सही है। स्लो है। ओके। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं। अब इस्तिआरा की हमने तकसीम पढ़नी थी। ठीक है ना जी, कहते हैं इस्तिआरा की तीन किस्में हैं। पहली तकसीम तरफैन के जिक्र के एतबार से, और उसकी दो किस्में हैं, इस्तिआरा मुसर्रिहा। ठीक है जी। नंबर दो, इस्तिआरा मकनिया, उसे इस्तिआरा तखयीलिया भी कहते हैं। तो इस्तिआरा मुसर्रिहा वो इस्तिआरा जिसमें लफ्ज मुशब्बह भी सराहतन जिक्र किया गया हो, जैसे फअम तरत लुलुआ मिन नरजिस्यु व सकत वजाद वअदत अलल उनाबी बिल बर्दी। बस उसने नरगिस, ये नरगिस है, नरगिस आंख से, यानी नरगिस से मोतियों की बारिश बरसाई, यानी आंख से जो आंसू थे वो गोया के मोती हैं। ठीक है, बारिश बरसाई, और उससे गुलाब के फूल, यानी उससे रुखसार मुराद है, रुखसार मुराद है। ठीक है ना जी। तो बारिश जो वो आंसुओं की हुई, जाहिर बात है उन्होंने रुखसारों पर आना था, तो रुखसारों को फूल के साथ उन्होंने क्या किया, तशबीह दी। ठीक है जी। और बाबूना फूल, उंगली, ये जो उंगली है इसको बाबूना फूल की तरह का, को ओले, दांत, दांत से काटा। अब माना क्या बनेगा, देखो, बस उसने नरगिस से मोतियों की बारिश बरसाई और उससे गुलाब के फूल को सैराब किया, और बाबूना फूल को ओले से काटा। तो अब देखो कि इस शेर में शायर ने मोती, नरगिस, गुलाब, उनाब और ओले को बेतरतीब आंसू, आंखों, रुखसारों और उंगलियों के पोरों और दांतों के लिए इस्तियारा किया। लेकिन आंसू मुशब्बा हैं और मोती मुशब्बा भी, आंख मुशब्बा और नरगिस मुशब्बा भी। इसी तरह रुखसार, उंगलियों के पोरे और दांत मुशब्बा हैं, और गुलाब का फूल, उनाब और ओले मुशब्बा भी है। तो यहाँ मुशब्बा भी वादे अल्फाज मज़कूर है। अच्छा, इस्तियारा मकनिया कहते हैं वो है कि जिसमें मुशब्बा भी माजूफ हो, लेकिन उसके लवाज़िम में से किसी चीज से उसकी तरफ इशारा किया गया हो। जैसे कुरान मजीद में वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा, और उन माँ बाप के लिए रहमत के पर झुका दो। तो इस आयत में परिंदे को जो है ना क्या है कि झुकने के लिए है। अब ये जो ना, ये चूंकि यहाँ पर लफ्ज मासूफ है, तो बहरहाल क्या है कि झुकने के लिए इस्तियारा किया, फिर उससे हज़फ कर दिया, और उस परिंदे के लवाज़िम में से एक चीज, यानी परों ने दलालत की, जुल यानी झुकने के लिए, परों को साबित करने का नाम, और जो है ना क्या है कि अरबाब बलागत के नजदीक इस्तियारा ये तखयलिया है। अच्छा, दूसरी तकसीम, ये लफ्ज मुस्तार के एतबार से, वो चूंकि थोड़े ज़रा इसको आप दोबारा पढ़िएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा, वरना जो है ना क्या है कि ये फौरन समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसको आप बार बार पढ़िएगा, फिर आप मुझसे जो है ना क्या है कि पूछिएगा। दूसरी तकसीम देहात से, जो है मुस्तार के एतबार से, इसमें इस्तिआरा की दो किस्में, वो इंशाल्लाह तबारक व तआला हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, कल वाली जो तरकीब थी, मैंने आपको कहा था कि आपने
ذرا مجھے وہ بھیجنی ہے، آپ نے ترکیب کر کے بھیجنی ہے، تو آپ میں سے کسی نے کوئی ترکیب کر کے نہیں بھیجی۔ جی غزالی صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی موزم میں کلاس میں آپ کی وہ بات ہی سنی تھی، کیا مطلب مطلب؟ یہ کلاس اینڈ ہو گئی تھی نا، تو پیچھے آپ کی بات ہی سن پایا یہ والی۔ اچھا کون سی والی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں ذرا۔ ابھی کون یہ کرے گا؟ یہ جلست عائشہ تو فوق السریر ہے، یہ کون ترکیب کرے گا یہ ذرا؟ جی نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ آپ کو محسن بین یا دوسرا جی کسی کو نظر آ رہا ہے تو پڑھیے۔ نظر تو آ رہا ہے۔ جلسہ کیا نام ہے، فعل ماضی مذکر غائب کا صیغہ ہے، عائشہ تو فاعل ہے، فوق کا اس میں نہیں مضاف یہ ہے۔ نہیں نا، دیکھیں نا یہ بات یہ ہے کہ جو میں نے سوال جواب لکھے ہیں نا ذرا اس کو پڑھیے نا، یہ جو اچھا یہ سوال پڑھنا جواب۔ صحیح ہے۔ ہاں اچھا اچھا سوال، جلست اسم ہے یا فعل ہے یا حرف؟ جواب، جلست فعل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ہے؟ جواب، کیونکہ اس کلمے کا وزن فعالت ہے اور یہ وزن صیغہ واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم کا ہے۔ سوال، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، مبنی ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مبنی ہے؟ جواب، یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی مبنی اصل ہوتی ہے۔ آگے نیچے ہاں جی ہوتی ہے۔ سوال، لفظ جلست عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب، یہ عامل ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ عامل ہے؟ جواب، فعل ماضی ہے اور کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا۔ یہ سوال، آپ پوچھ لیتے نا سوال کہ بھائی یہ جو فعل ماضی کہتے ہیں جو عامل جو ہے نا یہ سارے عامل ہیں، غیر عامل کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں آگے چلیں۔ جی سوال، لفظ عائشہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جواب، لفظ عائشہ اسم ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ جواب، کیونکہ یہ علم ہے۔ سوال، معرب ہے یا مبنی ہے؟ جواب، معرب ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے؟ جواب، کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ سوال، اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جواب، یہ غیر منصرف ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ غیر منصرف ہے؟ جواب، چونکہ اس میں اسباب منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب پائے جا رہے ہیں، علم اور تانیث۔ سوال، لفظ عائشہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب، یہ فاعل واقع ہے۔ سوال، آپ کو کیسے یہ پتہ اقرا چلا بہن کہ سن یہ رہی ہیں؟ اقرا بہن سن رہی ہیں؟ ہاں جی سوال، آپ جی کو جی کیسے سر، پتہ چلا؟ ہاں پڑھیں آپ، اقرا بہن پڑھیں۔ سر عامل سے پڑھنا نا، اس کا ہاں عامل ہاں کون ہے؟ ہوں جواب، اس کا عامل جلاست ہے جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ عائشہ نہیں، تو رافع یہ دے رہا دیکھیں، ہے۔ نہیں یہ یہاں سے پڑھنا ہے نا آپ نے، کیا کہتے ہیں اس کو، لفظ عائشہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ سوال، لفظ عائشہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ جواب، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ سوال، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ جواب، اگر کلام کے شروع میں صیغہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی کا ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اس میں ظاہر ہو تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال، یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ جواب، یہ معمول ہے۔ اس سوال، اس کا عامل کون ہے؟ جواب، اس کا عامل جلاست ہے جو کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر لفظ عائشہ کو رفع دے رہا ہے۔ سوال، غیر منصرف کی ترکیب کس طرح کی جائے؟ جواب، غیر منصرف کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے تینوں راد لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، اگر مرفوعات میں ہو تو اس کو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر منصوبات میں ہو تو اس کو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں ہو تو یہ اس کو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے۔ اچھا کوئی سوال، اور؟ لفظ کوئی اور جس کو بھی جو ہے نا وہ آواز سنائی دے رہی ہے پڑھنا چاہتا ہے کوئی اور سنائے؟ جی جی میں کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، لفظ فوق اسم ہے یا فعل یا حرف ہے؟ فوق اسم ہے۔
سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، جو بھی کلمہ ترکیب میں مضاف واقع ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ سوال یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ معرب ہے۔ سوال یہ تو اس میں ظرف ہے اور یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی ہوتا ہے، تو یہ معرب کیوں ہے؟ جواب، ہر اس میں ظرف یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت یہ سوال یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو اس میں ظرف ہے اور یہ اس میں ظرف، اور یہ اس میں غیر متمکن کی کہہ رہا ہے قسم، اور اس میں غیر متمکن جو ہے مبنی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ معرب کیوں بن رہا ہے؟ اس میں غیر متمکن اگر مبنی ہے تو پھر یہ معرب کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے، ہر اس میں ظرف مبنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس میں ظرف مبنی ہوتا ہے جو جس کا مضاف الیہ محذوف مانوی ہو، منوی ہو، منوی ہو، اس کا چونکہ مضاف الیہ مذکور ہے تو اس لیے یہ معرب ہے۔ اگر یہ فوق بات السریر، فوق السریر میں جو سریر ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، صحیح ہے، تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ یہ مجھے اس لیے یہ یہ غزالی صاحب آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا؟ جی یہ سوال آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی کیا سمجھ میں آیا؟ یہ سوال بات کر رہے ہیں نا، یہ جو اس پر یہ تو اس پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پر آ جائے گا۔ ہاں پڑھا تو جائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ فوق کا اس میں ظرف زمان ہے، فوق کا، فوق ظرف زمان ہے نا، تو ظرف زمان اسم متمکن، اسم غیر متمکن نہیں ہے۔ اس میں غیر متمکن، لیکن یہاں اس میں غیر متمکن تو ہے، لیکن یہاں پہ اس میں مفرد مسلم والا اعراب پر آ جائے گا نا۔ ہاں چلیں، اچھا سوال پھر چلیں آگے نوشین بہن۔ سوال یہ ہے کہ اس پر کون سا اعراب پڑھا جائے گا؟ جواب، اس پہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھا جائے گا۔ سوال، لفظ السریر سریری اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ جواب، متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے۔ سوال، معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف سے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مفرد منصرف؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں۔ سوال، مفرد منصرف صحیح ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب، مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع چلیں دمہ یہ کے ہو گیا، اب یہاں سے پڑھیں، کسرہ یہاں کے ساتھ ترکیب کریں۔ جلست عائشہ تو فوق السریر، جلست عائشۃ فوق السریری کی ترکیب، جلست صیغہ واحد مونث غائب فعل ماضی معلوم مبنی بر سکون، عائشۃ غیر منصرف اس کے تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، اور یہاں مرفوع لفظاً سبب فاعل ہونے کے فاعل برائے فعل۔ فوق کا مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پر منصوب لفظاً مضاف، السریری مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مفعول فیہ برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی حضرت اب ہوم ورک اب آپ پلیز دہرائیں کہ اس